ڈاکٹر، انجینئر، کلیکٹر، انسپیکٹر، یہ سارے بناؤ، اتنا اس قابل بنا دینا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ جنازے کی نماز پڑھا سکے یا پڑھ سکے، یا ہمارے جانے کے بعد چار قل پڑھ کر، ہمیں بولتے ہیں نا چار قل پڑھ کر کم سے کم ہمارے لیے ایصال ثواب کر سکے۔ یہ باتیں آئی کلیکٹر، انسپیکٹر۔ آج سنا دیتا ہوں، موڈ بن جائے گا آپ حضرات کا۔ ایک بڑا آدمی تھا، امیر کبیر پیسہ والا آدمی تھا، ان کے 4 بیٹے تھے۔ لطیفہ سنا رہا ہوں، 4 بیٹے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اپنے بیٹوں کو دنیاوی تعلیم دینا ہے، دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھانا ہے۔ اور کسی نے آ کے کہا بھی کہ امیر صاحب، کبیر صاحب، آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، ان کو مدرسے میں ڈال دیجئے۔ چونکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو دنیاوی تعلیم دی۔ سب سے بڑا بیٹا بنا لائر، دوسرا بیٹا بنا کلیکٹر، تیسرا بیٹا بنا انسپیکٹر، چوتھا جو سب سے چھوٹا تھا وہ بنا ڈاکٹر۔ لائر، کلیکٹر، انسپیکٹر اور ڈاکٹر، 4 بیٹے۔ اب موت تو آنی ہے، موت تو آ کر رہے گی نا۔ بیچارے بڑے میاں اس دنیا سے چلے گئے۔ بڑا بیٹا لائر صاحب کہنے لگے، رہے بابا ہمارے لیے کیا کیا نہیں کر کے گئے، آئے ہائے، بلڈنگاں، جائیداداں، زمیناں، کیا کیا نہیں چھوڑے ہمارے واسطے، منجے لائر بنایا۔ بابا کے لیے قرآن خوانی کرنا چاہیے۔ کیا کہ قرآن خوانی حضرتہ پڑھتی، قرآن پڑھ کو دعا کرتی بابا کے لیے۔ اب ان کو کبھی دین سے واسطہ تھا نہیں، مسجد سے واسطہ نہیں تھا، مدرسے سے واسطہ نہیں تھا۔ لائر صاحب بازار گئے، اپنے حساب سے کالا کوٹنا بازار میں ہی۔ اب بازار گئے، ایک ٹوپی پہنا ہوا آدمی، جبہ پہنا ہوا آدمی نظر آیا۔ اس نے کہا، مولوی صاحب، جے حضرت، کیا بات ہے بشیر بھائی کو تو کیا بھی نہیں، میرے بابا کا انتقال ہوگا ہے، ذرا خبر میں جا کو قرآن پڑھ دیو حضرت تمہیں، کہتا کاسا ہونا ہے دے تو۔ یہ بیچارے کو پیسوں کی ضرورت تھی، کیا کرنا، اللہ تجھ بھیجا رہیں گا، کئی دن 2-3 دن سے فاقے میں ہوں، پیسوں کی بھی ضرورت ہے، تجھ بھیجا رہیں گا اللہ، جا تو میں قبر دکھاؤ جی تمہیں۔ قبر کے پاس گئے، قرآن کھول کر یوں بیٹھ گئے۔ اب سوچ رہا ہے، یا اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے، میں کیا پڑھنا، قرآن کھول تو لیا ہوں، تو سوچ کے کہہ رہا ہے، اللہ معاف کرنے والا تو ہے۔ کیسا حافظہ قرآن یاد کر دے معلوم نا آپ کو، قرآن کھول کے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، 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 شروع ہوگا۔ اب یہ اس سے چھوٹا والا بھائی، اس نے کہا ہاں منجے کلیکٹر بنایا، اتنا بڑا پوسٹ، وہ بھائی قرآن پڑھوا رہا ہے، میں کیوں نہیں پڑھوانا، جے بھائیجو کہاں سے حضرت ملے؟ سو بازار سے لے کو آیا، حضرت کو پکڑ کو، ہاں انہیں بھی بازار گیا، اتفاق لطیفہ سنا رہا ہوں، وہی سچ مل گئے حضرت، خبر دکھاؤ حضرت، وہ بھی پیسوں کی ضرورت تھی بیچارے کو۔ انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ حافظ صاحب بیٹھ کو ہی قرآن پڑھ رہی، میں رتی قرآن پڑھی غلط پڑھیا کنا، حافظ صاحب فوراً ٹوک ڈالتی ہیں، جائے کیا جی پڑھ رہی، سو وہ قرآن ویسا پڑھا جاتا ہے کیا؟ میری عزت چل جاتی نا، خدا اے میرے رب میری عزت بچا لے، اب تو آ گیا ہوں، پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بابا کی خبر، انہیں سرہانے پہ بیٹھ گیا، انہیں بازو بیٹھ گیا، پھر سوچ رہا ہے کوئی بات نہیں، انہیں کیا پڑھتا ہے کہ میں وہ پڑھتا رہتا ہوں، انہیں بولے الحمدللہ رب العالمین، میں بھی الحمدللہ رب العالمین بولتا ہوں، میری گاڑی نکل جائے گی۔ اچھی بات ہے، انہیں دھیان سے، انہیں بھی قرآن کھول لیا، دھیان سے سن رہا ہے، انہیں خالی ہل رہا ہے، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ یہ کس کمپنی کے ہوں میرے؟ نہیں میرا بڑا بھائی چنا، ان کو بھی کیا بھی آتا نہیں،
والا اچھا ہے، کمپنی اچھی مل گئی. یہ بولنے لگا جیسا تم ویسا ہم، جیسا تم ویسا ہم، جیسا تم ویسا ہم، جیسا تم ویسا میں، جیسا تم ویسا ہم، جیسا تم ویسا ہم. اچھی بات. وہ تیسرا بھائی دیکھو انسپیکٹر، انہیں بھی بازار گیا، ویسا حضرت لے کو آیا. اب یہ حضرت وہاں پہنچنے کے بعد سوچ میں پڑ گیا دو حضرت ہیں، آج میری عزت خطرے میں ہے. اللہ پیسوں کی ضرورت کوئی بات نہیں، انہیں 2 حضرت ہیں، 2 حبی صاحبہ ہیں، انہیں زور زور سے پڑھے تو کیا، میں ہلو پڑھ لیتا ہوں، میں آہستہ پڑھ لیتا ہوں، اپنا دامن بچا کو نکل جاتا ہوں، کوئی بات نہیں. پھر انہیں بیٹھ کے قرآن ہی کھول کے سوچ رہا ہے اچھا انہیں کیا کیا پڑھتی ہیں، میں تو کبھی پڑھیا نہیں، ذرا سن تو لوں. سننے کے بعد ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. ارے جو سرہانے پہ بیٹھا ہے وہ بولتا ہے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں. انہیں بازو میں بیٹھ کر جیسا تم ویسا ہم، جیسا تم ویسا ہم، جیسا تم ویسا ہم. خدا کیا اچھی جگہ. اب اس نے کہا جب تک چلے چلاؤ جے، جب تک چلے چلائے جاؤ، جب تک چلے چلائے جاؤ، جب تک چلے چلائے جاؤ. تینوں کی گاڑی چل رہی ہے نا. وہ سب سے چھوٹا والا ڈاکٹر صاحب، انجیکشن دینے کی عادت ہے نا ان کو کیا معلوم حبیب صاحب کیسے ہوتے ہیں، حضرت کیسے ہوتے ہیں. بازار گئے، 2 کاپی حضرت کو پکڑے، ٹوپی والے حضرت. مدرسہ نہیں آ رہے، کون بھی مسجد نہیں آ رہے، اسی لیے مساجد کے قریب رہو، مدارس کے قریب رہو، علماء کے قریب رہو، اللہ والوں کے قریب رہو، کچھ نہ کچھ دین ملے گا. ارے عطر والا عطر نہ بھی دے تو خوشبو نہیں روک سکتا، خوشبو تمہیں مل جائے گی. اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہے، دیندار لوگوں کے ساتھ دوستی بنانا. یہ چلے گئے جناب ڈاکٹر صاحب بھی، حضرت کون کی ملے، کون کی ملے. اے با ہمارے گھر میں بابا کا انتقال ہو کے سب جنے بھی میرے بھائیاں قرآن پڑھوا رہی، تمہیں بھی آ جاؤ قرآن پڑھ دو. چلو مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں جاتا ہوں، اور جو بھی ہو پڑھ کے پیسے ویسے لے کر کے رفو چکر پھر ہو جاتا ہوں. گئے، 3 حضرت آئیں. آج کیا رے کنا سومئی. پھر خود ہی سوچنے لگے کوئی بات نہیں، 3 حضرتاں زور زور سے پڑھ رہی کا تو کیا میری گاڑی نہیں چلے گی، آرام سے نکل جاتا ہوں، پیسہ بنا کو نکل جاتا ہوں. قرآن کھول کے بیٹھا، انہیں پیچھے خبر کے پیچھے بیٹھا ہے، سرہانہ آزو بازو پیروں کی طرف. انہیں ہوں دیکھ رہا ہے بڑا والا کیا پڑھ رہا ہے کہ سرہانے پہ ہے. اب انہیں پریشان، ارے یہ تو ہمارا بھائی ہے، یہ کس کمپنی کے آدمی ہمیں. خدا تیرا بھی جواب نہیں، کیا ملایا حضرت سے. قرآن کھول کے سن رہا ہے، انہیں پڑھ رہا ہے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں. بازو والا بول رہا ہے جیسا تم ویسا ہم، جیسا تم ویسا ہم، جیسا تم ویسا ہم. ادھر بازو والا بولتا ہے جب تک چلے چلائے جاؤ، جب تک چلے چلائے جاؤ، جب تک چلے چلائے جاؤ. یہ بول رہا ہے ارے جھوٹ کی گاڑی کب تک چلے گی، جھوٹ کی گاڑی کب تک چلے گی، جھوٹ کی گاڑی کب تک چلے گی، یہ تمہاری جھوٹ کی دکان ہے کب تک چلے گی. میں اسی لیے یہ سنا رہا، میں یہ لطیفہ آپ کو اسی لیے سنایا کہ اگر قرآن سے دوری آپ اختیار کر لیتے ہیں تو یہ حالات آتے ہیں. ہم نہیں پڑھ سکے، ہماری عمر ہو گئی، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ عمر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، ہر عمر میں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ آئیے قرآن پڑھیے، ٹھیک ہے نہیں پڑھ سکے تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے.